अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू अदब से कुछ और अहम सवालात लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बाग़ व बहार की सबसे बड़ी खूबी इसकी फसाहत व बलागत है। ये किसका कौल है? ऑप्शन 1 हसन फारूकी, ऑप्शन 2 वक़ार अज़ीम, ऑप्शन 3 ज्ञानचंद या ऑप्शन 4 गोपीचंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वक़ार अज़ीम। सवाल नंबर 2, शरीफ ज़ादा किस में लिखा गया है? ऑप्शन 1 किस सन में लिखा गया है? ऑप्शन 1 1855, ऑप्शन 2 1890, ऑप्शन 3 1900 या ऑप्शन 4 1905 में। तो किस सन में लिखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1900 में। सवाल नंबर 3, नावल खुदा की बस्ती क्या है? मतलब किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन 1 इलियास अहमद गद्दी, ऑप्शन 2 शौकत सिद्दीकी, ऑप्शन 3 अब्दुल्ला हुसैन या ऑप्शन 4 इंतज़ार हुसैन। खुदा की बस्ती नावल किसका लिखा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शौकत सिद्दीकी का। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मिंटू ने अलीगढ़ में कब दाखिला लिया था? ऑप्शन 1 1855, ऑप्शन 2 1980, ऑप्शन 3 1900 या 4 1935 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1935 में। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ और मानी के रास्ते को जिस्म और रूह का रिश्ता बताया है। इसके ऑप्शन हैं 1 इब्न रशीक ने, ऑप्शन 2 अब्दुल काहिर जरजानी ने, ऑप्शन 3 हाली ने या ऑप्शन 4 इब्न खल्दून ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इब्न रशीक ने ये बताया है, जो ऊपर की स्टेटमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 2 या ऑप्शन 4 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 2। साख्त के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 7, ख्वाब, ख्वाहिश, दरख्वास्त में वाव की कौन सी किस्म है? ऑप्शन 1 वाव साकिन, ऑप्शन 2 वाव मारूफ, ऑप्शन 3 वाव मजहूल या ऑप्शन 4 वाव मादूला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 वाव मादूला। सवाल नंबर 8, तासुराती तनकीद में किसका ताल्लुक़ नहीं है? ऑप्शन 1 फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन 2 नियाज़ फ़तेहपुरी, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन अस्करी या ऑप्शन 4 गोपीचंद नारंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 गोपीचंद नारंग। किसका ताल्लुक़ नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो गोपीचंद नारंग का ताल्लुक़ नहीं है। सवाल नंबर 9, मुशायरों की वाह वाह किस तनकीद की शक्ल की एक शाख है? ऑप्शन 1 जमालियात, ऑप्शन 2 नफ्सियात, ऑप्शन 3 तासुरात या ऑप्शन 4 असलूबियात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तासुराती तनकीद। सवाल नंबर 10, आराइश माशूक किसकी मसनवी है? ऑप्शन 1 मोहम्मद अफजल, ऑप्शन 2 शाह मुबारक आबरू, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद या ऑप्शन 4 शिबली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शाह मुबारक आबरू। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, कदीम हिंद आरियाई को कितने दौर में तकसीम किया गया है? ऑप्शन 1 8 में, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 3 या ऑप्शन 4 4। कितने अदवार में तकसीम किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हिंद आरियाई को 3 अदवार में तकसीम किया है। सवाल नंबर 12, शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है। ऑप्शन 1 नज़्म के लिए, ऑप्शन 2 कसीदे के लिए, ऑप्शन 3 मसनवी के लिए या ऑप्शन 4 गज़ल के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मसनवी के लिए। शेर के दोनों मिसरे में काफिये का होना मसनवी में ज़रूरी है। सवाल नंबर 13, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? 1 अरबी ज़बान का, 2 फ़ारसी ज़बान, ऑप्शन 3 तुर्की ज़बान या ऑप्शन 4 अतालवी ज़बान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तुर्की ज़बान। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 14, कौन सी नसरी सिन्फ को ज़हनी तरंग कहा जाता है? 1 दास्तान को, 2 अंशाइया को, 3 रपूर तास को या 4 अफसाना को।
اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 انشائیہ کو۔ سوال نمبر 15 تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ 1 ٹی ایس ایلیٹ نے، 2 میتھیو آرنولڈ نے، 3 لان جانس نے، یا 4 والٹر پیٹر نے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 ٹی ایس ایلیٹ نے یہ بات کہی ہے۔ سوال نمبر 16 ادبی ڈکٹیٹر کس کو کہا جاتا ہے؟ 1 فانی، 2 ناسخ، 3 اقبال یا 4 فراق؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 ناسخ کو کہا جاتا ہے ادبی ڈکٹیٹر۔ سوال نمبر 17 اصلاحی تحریک سے کس کا تعلق ہے؟ آپشن 1 مختوم، آپشن 2 ناسخ، آپشن 3 اقبال یا آپشن 4 آتش؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 ناسخ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 18 غواصی کی مثنوی کون سی ہے؟ آپشن 1 بکٹ کہانی، آپشن 2 قدم راؤ پدم راؤ یا آپشن 3 طوطی نامہ یا آپشن 4 گلزار نسیم؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 طوطی نامہ غواصی کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 19 کس زبان کو بدھ مذہب کی زبان کہا جاتا ہے؟ 1 پالی، 2 ماگدھی، 3 سنسکرت یا 4 تمل؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 پالی کو بدھ مذہب کی زبان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20 سابقہ کس زبان کا لفظ ہے؟ 1 عربی، 2 بنگالی، 3 ترکی یا 4 ہندی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 عربی زبان کا لفظ ہے سابقہ۔ سوال نمبر 21 میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپشن 1 یہ کس کا شعر ہے؟ آپشن 1 مخدوم، آپشن 2 ناسخ، آپشن 3 مجروح یا آپشن 4 آتش کا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 مجروح سلطان پوری کا۔ سوال نمبر 22 1857 کے ہنگامے میں کس کی ولادت ہوئی تھی؟ مطلب ولادت کون پیدا ہوئے تھے؟ 1 شبلی نعمانی، 2 امداد امام عصر، 3 الطاف حسین حالی یا 4 مہندی آفاقی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 23 اردو کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ سب سے پہلے اردو میں کس نے مرثیہ کہا ہے؟ آپشن 1 میر دبیر، آپشن 2 اشرف بیابانی، آپشن 3 میر انیس یا آپشن 4 ضمیر؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 اشرف بیابانی نے۔ سوال نمبر 24 دیوان فانی کس کی ہے؟ 1 فانی کی، 2 جوش کی، 3 غالب یا 4 اقبال کی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 فانی کی، دیوان فانی۔ سوال نمبر 25 اردو دہلی اور دہلی کے آس پاس کا علاقہ ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اس کے آپشنز ہیں آپشن 1 حافظ محمود شرانی، آپشن 2 محی الدین قادری زور، آپشن 3 محمد حسین آزاد یا آپشن 4 مسعود حسین خان؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 مسعود حسین خان کا کہنا ہے کہ اردو دہلی اور دہلی کے آس پاس کے علاقے کی ہے۔ سوال نمبر 26 کس کو قتل کیا گیا تھا؟ یعنی کس کی وفات قتل کرنے سے ہوئی تھی؟ اس کے آپشنز ہیں آپشن 1 مخدوم، آپشن 2 مومن، آپشن 3 امتیاز علی تاج یا آپشن 4 آتش؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 امتیاز علی تاج کو قتل کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 27 آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 سر سید احمد، آپشن 2 محی الدین قادری زور، آپشن 3 محمد حسین آزاد یا آپشن 4 مسعود حسین خان؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے آب حیات۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 28 نجم الدولہ کس کا خطاب ہے؟ کس کو دیا گیا تھا؟ آپشن 1 غالب، 2 ناسخ، 3 اقبال یا 4 آتش کو؟ اس کا صحیح جواب ہے
ऑप्शन नंबर 1 गालिब को नजमुद्दौला का खिताब दिया गया था। सवाल नंबर 29, उर्दू मोहल्ला किस सिंध से ताल्लुक़ है? 1 खतूत से, 2 अंशाइया से, 3 रपूरताज से या 4 अफसाने से? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 खतूत से। उर्दू मोहल्ला खतूत का मजमूए का नाम है। सवाल नंबर 30, उर्दू मोहल्ला किसका रिसाला है? ये एक रिसाला भी है। ऑप्शन 1 सर सैयद अहमद, ऑप्शन 2 महिउद्दीन कादरी ज़ोर या ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद या ऑप्शन 4 हसरत मोहानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हसरत मोहानी का रिसाला था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? ऑप्शन 1 हज़रत अली की जंगें, ऑप्शन 2 तसव्वुफ़, ऑप्शन 3 कुतुब शाह का वाक़या है या ऑप्शन 4 अली आदिल शाह सानी के वाक़यात हैं इसमें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अली आदिल शाह सानी के वाक़यात हैं इसमें। सवाल नंबर 32, शेर शोरंगेज़ का ताल्लुक़ किस शायर के अशआर की ताबीर और तशरीह से है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 गालिब, ऑप्शन 2 मीर, ऑप्शन 3 इकबाल या ऑप्शन 4 आतिश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मीर तक़ी मीर। शेर शोरंगेज़ जो एक तसनीफ़ है वो शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने की है। इनके अशार को, जो इनके अशार थे उसको एक जगह इकट्ठा करके शेर शोरंगेज़ का नाम दिया गया था उसे। तो वो किसके शेर थे? मीर तक़ी मीर के। सवाल नंबर 31, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? गौतम नीलंबर, ऑप्शन 1 शब, ऑप्शन 2 आग का दरिया, ऑप्शन 3 ज़िद्दी या ऑप्शन 4 गोदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आग का दरिया। सवाल नंबर 34, रशीद अहमद सिद्दीकी का नहीं है। 1 अरहर का खेत, वो 1 वकील साहब, 2 अरहर का खेत, 3 चारपाई या 4 सिनेमा का इश्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सिनेमा का इश्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 35, मरहूम की याद में किसने लिखा है? मरहूम की याद में एक अफसाना है, ये किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है 1 इकबाल, 2 मौलवी अब्दुल हक, 3 पितरस बुखारी या 4 हाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इकबाल ने मरहूम की याद में लिखा है। सवाल नंबर 36, यादगार गालिब किस सिंध से ताल्लुक़ है? 1 खतूत से, 2 अंशाइया, 3 रपूरताज या 4 सवाने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सवाने। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ। आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? 1 आगा हश्र काश्मीरी का या 2 अमानत लखनवी का, 3 हबीब तनवीर का या 4 इम्तियाज़ अली ताज का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हबीब तनवीर का ड्रामा है। सवाल नंबर 38, अफसाना इश्क के खालिक कौन है? 1 आगा हश्र, 2 अमानत लखनवी, 3 हबीब तनवीर या 4 इम्तियाज़ अली ताज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अमानत लखनवी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39, पहला प्यार किसका ड्रामा है? 1 आगा हश्र का, 2 अमानत लखनवी का, 3 हबीब तनवीर का या 4 इम्तियाज़ अली ताज का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आगा हश्र का। सवाल नंबर 40, आसार सनादीद किसकी तसनीफ़ है? 1 सर सैयद, 2 मौलवी अब्दुल हक, 3 पितरस बुखारी या 4 हाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद। आसार सनादीद सर सैयद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 41, हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? 1 आगा हश्र को, 2 मोहम्मद हसन को या 3 प्रेमचंद को या 4 इम्तियाज़ अली ताज को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आगा हश्र काश्मीरी को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। सवाल नंबर 42, मुसव्विर फ़ितरत किसको कहा जाता है? 1 आगा हश्र को, 2 मीर अमन को, 3 हसन निज़ामी को या 4 अली सरदार जाफ़री को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हसन निज़ामी को। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43, मुसद्दस हाली
کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ آپشن 1 سر سید، آپشن 2 مولوی عبدالحق، یا آپشن 3 شبلی نعمانی، یا 4 حالی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 سر سید۔ مسدس حالی سر سید کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 44۔ میرات العروس کا سن کیا ہے؟ کس سن میں لکھی گئی تھی؟ آپشن 1 1855، 2 1980، 3 1850، یا 4 1869 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 1869 میں۔ سوال نمبر 45۔ بیدی کا افسانہ کون سا ہے؟ آپشن 1 دو ہاتھ، آپشن 2 پیتل کا گھنٹا، آپشن 3 موزیل، یا آپشن 4 لاجونتی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 لاجونتی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 46۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، کس کا قول ہے یہ ایسا؟ آپشن 1 حافظ محمود شیرانی، آپشن 2 محی الدین قادری زور، 3 محمد حسین آزاد، یا 4 محمد حسین خان کا کہنا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 حافظ محمود شیرانی۔ سوال نمبر 47۔ قومی وطنی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 غالب، آپشن 2 چکبست، آپشن 3 اقبال، یا آپشن 4 آتش۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 چکبست کو قومی شاعر اور وطنی شاعر دونوں ہی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 48۔ آگے بڑھتے ہیں، تشبیب کس صنف کا جز ہے؟ آپشن 1 مثنوی کا، آپشن 2 غزل کا، آپشن 3 قصیدے کا، یا آپشن 4 مرثیہ کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 قصیدے کا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 49۔ رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ آپشن 1 6، آپشن 2 8، آپشن 3 4، یا آپشن 4 3۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 4 مصرعے ہوتے ہیں رباعی میں۔ سوال نمبر 50۔ دکن کا شاہ نامہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 پھول بن کو، آپشن 2 قطب مشتری، آپشن 3 من لگن، یا آپشن 4 علی نامہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 پھول بن کو۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 51۔ زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ 1 میر کی، 2 سودا، 3 شوق، یا 4 مومن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 شوق کی مثنوی ہے زہر عشق۔ سوال نمبر 52۔ خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ 1 میر کو، 2 سودا، 3 جگر، یا 4 مومن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 53۔ نادان دوست کس کی کہانی ہے؟ 1 پریم چند کی، 2 ذاکر حسین کی، 3 حسن نظامی، یا 4 علی سردار جعفری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 پریم چند کی نادان دوست۔ سوال نمبر 54۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا کیا نام تھا؟ 1 سجاد ظہیر، 2 منشی سجاد حسین، یا 3 سجاد حیدر، یا 3 نظر حسین، یا 4 سجاد حیدر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 سجاد حیدر۔ سوال نمبر 55۔ دروازے کھول دو کس کا ڈرامہ ہے؟ 1 آغا حشر، 2 محمد حسن، 3 منٹو، یا 4 امتیاز علی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 منٹو کا ڈرامہ ہے دروازے کھول دو۔ سوال نمبر 56۔ ادب 2 چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ اس کے آپشن ہیں، آپشن 1 آزاد کا، 2 کلیم، 3 شبلی، یا 4 محمد حسن عسکری کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 کلیم الدین۔ سوال نمبر 57۔ کس شاعر کا ابتدائی تخلص ارشد تھا؟ اس کے آپشن ہیں، آپشن 1 آزاد، 2 آل احمد سرور، 3 شبلی، یا 4 محمد حسن عسکری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 آل احمد سرور کا ابتدائی تخلص تھا۔ سوال نمبر 58۔ ذیل میں کون شاعر ماہنامہ شب قدر کا بانی اور مدیر رہا ہے؟ شب قدر کا بانی اور مدیر رہا ہے، آپشن 1 آزاد، آپشن 2 کلیم الدین، آپشن 3 شبلی، یا آپشن 4 شمس الرحمن فاروقی۔
اس کا صحیح جواب ہے شمس الرحمن فاروقی، شب قدر کے بانی اور مدیر بھی رہے ہیں۔ سوال نمبر 59، گوپی چند نارنگ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ 1 1995 میں، 2 1985 میں، 3 2007 میں یا 4 1990 میں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 1995 میں۔ سوال نمبر 60، اقبال کا فن کس کی تصنیف ہے؟ 1 گوپی چند نارنگ، 2 کلیم الدین، 3 شبلی یا 4 محمد حسن عسکری؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 گوپی چند نارنگ کی۔ سوال نمبر 61، بلراج مینرا کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپشن 1 2012، 2 2011 یا 3 2010 یا 4 2016 میں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 2016 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 62، ذیل میں کس شاعر کا اصل نام احمد صدیقی تھا؟ آپشن 1 آزاد، 2 کلیم الدین یا 3 شبلی یا 4 مجنوں گورکھپوری؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 مجنوں گورکھپوری۔ کیا ہے؟ مجنوں گورکھپوری۔ سوال نمبر 63، محی الدین قادری زور کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپشن 1 جیلانی بیگم، آپشن 2 بشیر النساء یا آپشن 3 ہاجرہ مسرور یا 4 عصمت چغتائی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 بشیر النساء۔ محی الدین قادری زور کی والدہ کا نام بشیر النساء تھا۔ سوال نمبر 64، مناجات بیوہ کب لکھی گئی تھی؟ آپشن 1 1886، آپشن 2 1881، آپشن 3 1826 یا آپشن 4 1894؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 1886۔ سوال نمبر 65، نقش کاغذی پیرہن اور شوخ تحریر جیسے الفاظ کس شاعر کے ایک شعر میں آئے ہیں؟ اس کے آپشن ہے 1 مومن، 2 جذبی، 3 یگانہ یا 4 غالب؟ اس کا صحیح جواب ہے 4 غالب کے شعر میں آئے ہیں۔ سوال نمبر 66، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ 1 آل احمد سرور، 2 رشید احمد صدیقی، 3 مجنوں گورکھپوری یا 4 کلیم الدین احمد؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ سوال نمبر 67، کس شاعر کے کلام میں دل اور دلی کے مرثیے کا رنگ جھلکتا ہے؟ آپشن 1 درد، آپشن 2 مومن، آپشن 3 میر یا آپشن 4 شاد عظیم آبادی؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3 میر۔ میر کے کلام میں دل اور دلی کے مرثیے کا رنگ جھلکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 68، ان میں سے مثنویات شوق کا مرتب کون ہے؟ آپشن 1 حنیف نقوی، آپشن 2 مولوی عبدالحق یا آپشن 3 رشید حسن خان یا آپشن 4 امتیاز علی خان عرشی؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3 رشید حسن خان۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 69، ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ آپشن 1 باغ و بہار، آپشن 2 فسانہ عجائب، آپشن 3 عجائب القصص یا آپشن 4 طلسم ہوش ربا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 70، عدم تکمیل کا احساس کس صنف نثر میں پایا جاتا ہے؟ 1 ڈرامہ، 2 افسانہ، 3 ناول یا 4 انشائیہ میں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 انشائیہ میں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 71، سجاد ظہیر کا کون سا مجموعہ ہے؟ آپشن 1 پگھلا نیلم، آپشن 2 محاورہ، آپشن 3 دست صبا یا آپشن 4 یادیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 پگھلا نیلم۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 72، نام دیو مالی کا خاکہ کس نے تحریر کیا تھا؟ 1 رشید احمد صدیقی نے، 2 مولوی عبدالحق نے، 3 عبد الماجد دریابادی نے یا 4 فرحت اللہ بیگ نے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 مولوی عبدالحق نے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 73،
مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ 1 شوکت سبزواری کی، 2 میر بہادر علی حسینی کی، 3 مسعود حسین خان کی، یا 4 سید سلیمان ندوی کی؟ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر، ایک سیکنڈ، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 مسعود حسین خان کے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 74، ان میں کس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے؟ اس کے آپشن ہے، آپشن 1 شیر علی افسوس، آپشن 2 میر بہادر علی حسینی، آپشن 3 رجب علی بیگ سرور، یا آپشن 4 میر احمد دہلوی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 رجب علی بیگ سرور۔ سوال نمبر 75، نورس کس کی تصنیف ہے؟ 1 علی عادل شاہ، یا 2 قلی قطب شاہ، یا 3 ابراہیم عادل شاہ، یا 4 ملا وجہی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 75 کا 3 ابراہیم عادل شاہ کی تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 76، نظم حسن کوزہ گر کس کی ہے؟ 1 اختر الایمان کی، 2 سردار جعفری کی، 3 مخدوم محی الدین کی، یا 4 نون میم راشد کی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 نون میم راشد کی۔ سوال نمبر 77، اردو کی پیدائش کے بارے میں محمد حسین آزاد کا نظریہ کیا تھا؟ 1 برج بھاشا سے نکلی ہے، 2 کھڑی بولی سے نکلی ہے، یا 3 ہندی سے نکلی ہے، یا 4 پنجابی سے نکلی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 برج بھاشا سے نکلی ہے، محمد حسین آزاد نے یہ کہا ہے۔ سوال نمبر 78، خوجی کس قصے کا کردار ہے؟ 1 فردوس بری، 2 توبۃ النصوح، یا 3 فسانہ آزاد، یا 4 امراؤ جان ادا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 فسانہ آزاد میں خوجی ایک کردار ہے۔ سوال نمبر 79، ناول آخر شب کے ہم سفر کا مصنف کون ہے؟ 1 نظر سجاد حیدر، یا 3 کلیم الدین احمد، یا 3 قرۃ العین حیدر، یا 4 شمس الرحمن فاروقی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 قرۃ العین حیدر کا۔ سوال نمبر 80، جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ 1 احتشام حسین، 2 کلیم الدین احمد، 3 آل احمد سرور، یا 4 شمس الرحمن فاروقی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 شمس الرحمن فاروقی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 81، افسانہ فوٹوگرافر کا مصنف کون ہے؟ آپشن 1 خواجہ احمد عباس، آپشن 2 غلام عباس، آپشن 3 جیلانی بانو، یا آپشن 4 قرۃ العین حیدر؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 قرۃ العین حیدر کا۔ آگے پڑھتے ہیں، سوال نمبر 82، نسخہ ہائے وفا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ 1 اختر الایمان، 2 منیر نیازی، 3 فیض احمد فیض، یا 4 نون میم راشد؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 فیض احمد فیض کا۔ سوال نمبر 83، مرثیہ غالب کا شاعر کون ہے؟ آپشن نمبر 1 حالی، آپشن 2 اسماعیل میرٹھی، آپشن 3 اقبال، یا آپشن 4 فیض احمد فیض؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 حالی، مرثیہ غالب، انہوں نے مرثیہ لکھا تھا غالب کا، حالی نے۔ سوال نمبر 84، کلیم کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن 1 شریف زادہ، آپشن 2 مرات العروس، آپشن 3 فردوس بری، یا آپشن 4 توبۃ النصوح؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 توبۃ النصوح۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 85، احتشام حسین کس دبستان تنقید کے نقاد ہیں؟ سوال آپشن نمبر 1، اس کے آپشن ہیں ہمارے، آپشن 1 جدید تنقید کے، آپشن 2 نفسیاتی، آپشن نمبر 3 مارکسی تنقید، آپشن 4 تاثراتی تنقید؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 مارکسی تنقید۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 86، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں؟ اس کے آپشن ہیں، آپشن 1 ناسخ، آپشن 2 غالب، آپشن 3 مومن، یا آپشن 4 میر؟ کس کا شعر ہے یہ؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 غالب۔ سوال نمبر 87، موازنہ انیس و دبیر کس قسم کی تنقید کا نمونہ ہے؟
آپشن 1 جدید تنقید، آپشن 2 نفسیاتی تنقید، آپشن 3 تقابلی تنقید یا آپشن 4 تاثراتی تنقید۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 تقابلی تنقید۔ سوال نمبر 88، منرام کس ناول کا کردار ہے؟ اس کے آپشن ہے آپشن نمبر 1 میدان عمل، آپشن 2 گودان، آپشن 3 نرملا یا آپشن 4 جوگان ہستی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 نرملا کا۔ صحیح جواب ہے 3 نرملا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 79، ذیل میں سے کون سی کتاب اردو نثری داستان نہیں ہے؟ آپشن 1 طلسم ہوش ربا، یہاں پہ کیا ہے پوچھا ہے نہیں ہے۔ آپشن 2 شریف زادہ، آپشن 3 فسانہ عجائب یا آپشن 4 باغ و بہار۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 شریف زادہ۔ سوال نمبر 90، حیات جاوید میں کس کی سوانح حالات بیان ہوئے ہیں؟ آپشن 1 غالب، آپشن 2 سعدی، آپشن 3 حافظ یا 4 سر سید۔ حیات جاوید میں کس کے حالات بیان ہوئے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 سر سید۔ یہ سر سید کی سوانح عمری لکھی ہے کس نے؟ حالی نے۔ اس میں سر سید کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں ایک بار اور پھر کچھ اور اہم سوالات کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔